أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ رب العالمین ہمیں جو حق بات ہے حق کر کے دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو غلط بات ہے اسے غلط کر کے دکھائے، اور رب تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آج 4 نمبر رکوع ہے سورۃ یونس۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض۔ رب تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل کہہ دو من یرزقکم کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ آسمان سے جو رزق آتا ہے اس میں سے بارش کا پانی ہے، اس میں سے پرندے ہیں جو انسان جو ہے ان کو پکڑتا ہے کھاتا ہے، اس میں سے وہ رزق جو لے کر آتے ہیں فرشتے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں علم بھی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل جدید دور میں پتہ چلا کہ آسمان دنیا پر جو ہے نا ایک لیئر ہے جسے اوزون کہتے ہیں، اور وہ جو ہے جو فضائی مضر شعاعیں ہوتی ہیں جو ہر جاندار چیز کو ہلاک کر دیتی ہیں، وہ اوزون لیئر اسے روکتی ہیں، اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہیں ایسی جگہ میں جہاں اوزون لیئر میں کوئی سوراخ ہو جاتا ہے تو وہاں نیچے جو ہے وہ بیماریاں اور کینسر اور جاندار چیزیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ اور زمین کا تو ہمیں پتہ ہے کہ زمین میں خشکی بھی ہے اور تری بھی ہے، سمندر کی مچھلی بھی ہے، اور خشکی میں ہمارے لیے چھپائے اور بے شمار یہ پودے اور پھل، یہ سب رزق ہے۔ امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو مالک ہے سماعت کا اور بصارت۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اسی طرح جو سمع اور بصر ہے بہت بڑی نعمتیں ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی، تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کی قدر جو سن نہیں سکتے یا جن کی سماعت کمزور ہے اور جن کی نظر کمزور ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے دیکھنا اور سننا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے جو مردے سے زندہ نکالتا ہے، اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ جیسے آپ مثال لے لیں، جیسے مرغی ہے، مرغی زندہ ہے اور اس میں سے مردہ جو ہے انڈا نکلتا ہے، اور جو مردہ انڈا ہے اس میں سے پھر وہ زندہ مرغی نکلتی ہے۔ اسی طرح درخت جو ہے زندہ ہے، اس میں سے جو بیج ہیں وہ مردہ ہیں، اور اسی مردہ بیج سے پھر دوبارہ وہ زندہ درخت نکلتے ہیں یا پودے نکلتے ہیں ہر چیز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی ایسی سائنسی راکٹ کو اس میں لوگ نہیں بنا سکتے کہ وہ کوئی ایسی چیز بنائے جس میں سے زندہ مردہ نکلے اور مردے سے زندہ نکلے۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے جو ایسا کرے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملات کو اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کا نظام چلاتا ہے۔ ایسے سوالات جب آپ کریں گے فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ کہیں گے اللہ، ان کے منہ سے صرف اللہ ہی نکلے گا، کوئی اور ہستی ہو نہیں سکتی ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ایسے کام کر سکے۔ فَقُلْ، پھر کہہ دو أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم ڈرتے کیوں؟ اگر یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے پھر تمہارے دل میں خوف کیوں نہیں آ رہا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا سچا مالک ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، فَمَاذَا، پھر کیا ہو سکتا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی۔ اگر آپ نے حق کو نہیں ماننا، اللہ کو نہیں ماننا، پھر اس کے بعد جو بھی ہے وہ گمراہی۔ یہ بت ہے، اور ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے اس کی پوجا نہ کی، نہ انہوں نے گائے چھوڑی ہے، نہ انہوں نے سورج، چاند، پہاڑ، دریا، سمندر، بندے، ہر چیز انہوں نے اس کو رب مان لیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے بعد سوائے گمراہی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر ادھر ادھر جا رہے ہو؟ تمہیں کیڑی ضرورت ہے ادھر ادھر جانے، صرف مسجد آؤ، صرف اللہ کی طرف آؤ۔ كَذَلِكَ، اسی طرح حقت کلمت ربک، تیرے رب کی بات حق ہو گئی، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جو نافرمان ہو گئے، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ یقین نہیں کرتے۔ قل، کہہ دو، هل من شرکائکم، تو ہم نے کل بتایا تھا شرکاء وہ ہیں ہر وہ چیز ہے جس کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کریں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا عزیر ہیں یا
کوئی بھی مخلوقات میں سے انہوں نے جس کی پوجا کی ہے وہ ہے شرکا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا تمہارے ان شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ بنائے پھر اسے دوبارہ دہرائے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے کہ ایک مرغی زندہ ہے، اسے انڈا مردہ نکلتا ہے، پھر اسے زندہ نکلتا ہے، مقصد ہے یہ سلسلہ زندہ ہوتا ہے پھر اسے دوبارہ اس کی کاپیاں بنتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اس کی اولاد ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہارے ان شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرے پھر وہ بنتا جائے، اسے دوبارہ بھی بنائے؟ یا یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی معنی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جب مر جائے گا دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے، یبدأ شروع کرتا ہے، الخلق پیدائش کو، ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ قل کہہ دو، هل من شرکائکم کیا کوئی ہے تمہارے ان شریکوں میں سے، یعنی ان معبودوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق جو حق کی طرف ہدایت دے، حق کی طرف کوئی رستہ دکھائے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للحق حق کی طرف یا حق کے لیے، افمن یہدی الی الحق پھر جو کوئی حق کی طرف بتاتا ہے حق کو، اس کا زیادہ حق بنتا ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی، امن لا یہدی یا وہ جو ہدایت دیتے ہی نہیں، نہ اسے حق کی طرف راستے کا پتہ ہے، الا ان یہدا کے سوائے کہ اس کو بتایا جائے، جس دی تسی پوجا کرتے ہو الٹا انہوں نے دسیا جاتا ہے کہ حق دا راستہ کس طرف ہے۔ فما لکم پھر کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، اتنی دلیلیں رب تعالیٰ دے رہے ہیں، فما لکم کیف تحکمون کس طرح تم فیصلے کرتے؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا اور نہیں یہ پیروی کرتے، نہیں یہ پوجا کرتے اکثریت ان لوگوں کی، الا ظنا سوائے کہ ان کا کوئی گمان ہے۔ جب بھی آپ کسی مندر پہ جائیں یا درباروں پہ جائیں نا تو ادھر باہر نہ بابے بیٹھے ہیں تو جو قصے کہانیاں بناتے ہیں، جی وہ جی کیا کرامت ہے ان بابا جی کی، بس وہ بتائیں گے انہوں نے یہ بنایا وہ بنایا، زمین بنائی آسمان بنایا، بس جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنانے کے لیے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا وما یتبع نہیں، اور جو بے وقوف لوگ آتے ہیں، ان پڑھ ہنجار لوگ آتے ہیں، ناسمجھ لوگ آتے ہیں، جن کو دین حدیث کی سمجھ ہوتی نہیں ہے، ان بابوں کی کہانی سن کے آتے ہیں، ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی بڑے پہنچے ہیں، تو یہ ظن نہیں پیروی کرتے لوگ سوائے ایک ہے ظن، خیالات، جھوٹیاں کہانیاں اس دے پیچھے ہے، ان الظن بے شک جو یہ گمان ہے، یہ جو قصے کہانیاں ہیں، لا یغنی من الحق ادے وچ حق دی گل ہی کوئی نہیں، یغنی فائدہ دینا، ٹھیک ہے، حق سے کوئی فائدہ نہیں، شیئن کسی شے وچ، وہ صرف کہانی ہے، یہ صرف ایک تصوراتی کہانی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے۔ وما كان هذا القرآن اور نہیں ہو سکتا کہ یہ والا قرآن ان یفترا کہ بنا لیا جاتا، من دون اللہ اللہ کے سوا، اگر اللہ نہ اس قرآن کو اتارتا تو یہ قرآن نہ ہوتا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ لیکن یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، بین یدیہ کا مطلب ہے جو آگے ہے، آگے کیا ہے، آگے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، جو پہلے کتابیں آئی ہیں ان کی یہ تصدیق کر رہا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب اور اس کتاب میں کو ہر معاملات کو کیا ہے اس کو تفصیل کیا جائے، کھول کھول کے بیان کیا جائے، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک، یہ اس کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یعنی اتنی دلائل کے بعد پھر بھی وہ اس دے بضد نہ کہ نہیں جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، قل پھر کہہ دو، آخری پھر گل ہے، سارے دلیلاں تو بعد اگر نہیں تو آخری گل ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، قل فأتوا بسورۃ مثلہ کہہ دو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ سور کہتے ہیں چار دیواری کو، ہر جو قرآن میں صورتیں ہیں ایک چار دیواری میں بند ہیں، ٹھیک ہے، ایک بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور آخری
آیت میں اختتام ہوتی ہیں تو اس میں نہ تو کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ باہر نہیں سے مقصد ہے کہ یہ ان کو پھر دعوت دی گئی کہ آپ بھی ایک صورت لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا تو اتنے بڑے شاعر اور ادیب اور فنکار بیٹھے ہیں تو ایک صورت ہی بنا لو. سب سے چھوٹی ہے انا اعطیناک الکوثر، پوری مکمل صورت ہے، اس جیسی بنا لو. تو یہ سارے عرب ناکام ہو گئے اور صورت نہیں بنا سکے. اگر کسی نے کوئی بنانے کی کوشش بھی کیا تو عرب سنتا کہتے یار کہ لگے ہیں کہنے ایک صورت ہے وہ اس جیسی کوئی گل کر. مقصد ہے انہوں دی عربی زبان دی سماعت جڑی ہے وہ اس چیز کا عادی سی کہ انہوں نے پتہ لگ جاتی سی یہ کلام اللہ دی ہے یا یہ غیر اللہ دی ہے. ٹھیک ہے، قل فأتوا بسورة مثلہ، اور دعوت ہے وادعوا من استطعتم، بلا لو جنہاں باہر بیرون ملک تو بھی بلا لو، اور قبائل بلا لو جتنے بھی عرب دے سارے کٹھے ہو کے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بس کوئی امتحانی پیپر ہے کہ اس نے صورت بنانی ہے، جتنے مرضی بندے بلا لو، سارے قبائل کٹھے کر لو. وادعوا من استطعتم، جتنی تواڈی ہمت ہے بلا لو، من دون اللہ، اللہ نو نہ بلائے، اللہ نو چھڑ کے جنوں مرضی بلا لو. ٹھیک ہے جی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ انہوں نے جھٹلایا یعنی اس قرآن نو جھٹلایا جس کا انہاں نو اس دے علم دا احاطہ بھی کوئی. کافی ایسی چیزاں قرآن وچ جنہاں نو اس دے علم دی سمجھ ہی کوئی نہیں. ولما یاتیہم تاویلہ، پھر جسلے اس دی تعبیر آئے گی اس قرآن مسجد انہاں آیتاں دی مثال دے طور تے قرآن وچ لکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کلام ختم نہیں ہو سکتی چاہے 7 سمندر سیاہی بن جائیں. 7 زمین تے 7 سمندر، لیکن اس لیے کس نو پتا سی کہ زمین تے 7 سمندر. ہوں تو سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے سمندر نظر آ رہے ہیں کہ 7 سمندر نا، اس ویلے کس نو پتا سی کہ 7 سمندر ہیں. 2 سمندر دے بحر احمر سی یا بحر عرب سی. تے مقصد یہ ہے کہ اس دی جسلے پھر انہوں تعویل آئے گی، اس دی تعبیر آئے گی، انہوں نے پتہ چل جائے قرآن سچا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح قرآن وچ لکھی ہے کہ انسان ماں دے پیٹ کس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ کس طرح وہ لیچی ہوتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، پھر وہ ایک بچہ بنتا ہے، پھر ساری اس دی تفصیل قرآن. مگر اج جدید علم جنہاں کول جڑا ہوا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ آیا، جدید مشینریاں انہوں نے دیکھا واقعی انہاں جلے دی تفصیل لکھی ہے بمطابق قرآن دے. ولما یاتی تعویل، پھر اس دی جلے تعبیر آسی نا کذالک، یعنی اس دے علم دا احاطہ کرنا ہر بندہ نہیں کر سکتا. کافی ایسی آیتان قرآن میں جس دی سمجھ صرف اب آ رہی ہیں، اس وقت نہیں سی سمجھ. ٹھیک ہے جی، وہ جڑی دے وچ علمی راز پشیدہ نا وہ آہستہ آہستہ علماء دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلی قرآن میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، ایک اور میں تمہیں مثال دا جس طرح اہرامات مصر وہ سمجھ نہیں آتی سی اتنا ٹنا وزنی جڑا پتھر ہے انہاں چاہ کے اتنا کس طرح رکھیا سی. قرآن وچ لکھی ہوا ہے کہ وہ سانچے وچ وہ رکھتے مٹی پاندے سن، گارا پا کے وہ اگے پیچھے اگ بالتے سن، پتھر بن جاتا سی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے چیز سمجھ نہیں آئی. اج تو کوئی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ فرانس کا کوئی سائنسدان ہے، انہیں کہا وہ یار یہ تو انہوں نے اتھی اٹ پکا کہتا ہے. مقصد ہے کہ وہ سانچا بنا کے نا وہ گارا پا کے تو اس دا ذکر قرآن وچ پہلے موجود ہے کہ اس طرح دی وہ اٹاں تیار کرتے سن اور مقصد ہے بڑے بڑے اونچیاں محلات تیار کرتے. تو یہ چیز آ جاتی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے جھٹلایا اس چیز دا جس دا وہ علم دا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. ولما یاتہم تاویلہ، جب کہ اس دی پھر انہوں سمجھ آئے گی، یہ جلا تعبیر ہوئے گی. کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد و ثمود و نوح، انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو دیکھا جھٹلایا. فانظر، پھر دیکھو، کیف کان، کس طرح تھا، عاقبہ انجام الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا تھا. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے ہے جو اس سے ایمان رکھتا ہے یعنی اس قرآن سے. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے ہیں جو اس سے ایمان نہیں رکھتا. وربک، اور تیرا مالک، اعلم بالمفسدین، زیادہ علم رکھتا ہے کہ ان میں فسادی لوگ ہوں. یہاں پر الحمدللہ جو ہے یہ رکوع مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم نے یہ کلام پڑھی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے بدلے میں ہم مانگتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی پریشان ہے یا بیمار ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور بیماریوں کو شفا میں. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيب